بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روزوں کی برکتیں. فرمان آقا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے. جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے. اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منقول اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا، میں نے امت محمد کو دو نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ دو اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ پاک وہ دو نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، دو اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا. عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران. امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صاحب نشان ہے، بے شک اللہ پاک نے نبی بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجیے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح تطوع یعنی سنت ہے. جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے. اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے. جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی. اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو. ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے. اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ پاک میرے حوض سے پلائے گا کہ اسے کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے. جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم کر لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا. اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو. ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں. پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا. جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں گناہ بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ پاک سے جنت طلب کرنا، نمبر 2 جہنم سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنا. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پروگرام کی ٹرانسمیشن.
اور ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا جس نے میرا چینل WK نیوز سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر دیں، نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ کمنٹس کریں، شیئر بھی کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔